حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب قوم پر طوفان آ گیا اور کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر چل پڑی تو اس موقع پر حضرت نوح نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا جو الگ تھلگ کھڑا تھا۔ آپ نے اسے اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی جسے اس نے قبول نہیں کیا اور نتیجتاً غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ پیش کیا کہ جب مجھے اپنے اہل خانہ کو کشتی میں سوار کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تو پھر بیٹے کو کیوں غرق کر دیا گیا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی اور کہا کہ یہ آپ کے اہل خانہ کے ان افراد میں سے نہیں تھا جن کے لیے نجات کا وعدہ تھا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس پر استغفار کیا اور اپنی اس شکایت پر ندامت ظاہر کی۔ مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کی یوں شکوہ کناہ ہونے کی متعدد توجیحات پیش کی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ اسے اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، لیکن اس واقعے کے ذریعے سے اللہ نے ان پر واضح فرما دیا کہ وہ در حقیقت ان کا بیٹا نہیں، یا یہ کہ اہل خانہ کو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت سے وہ یہ سمجھے کہ ان کے تمام افراد خانہ کے لیے نجات کا وعدہ ہے، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر، یا یہ کہ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر محض شفقت پدری کے زیر اثر انہوں نے بارگاہ الہی میں شکوہ پیش کر دیا۔ قرآن مجید کا یہ مقام کئی سال سے راکم کے زیر غور ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے پر مفسرین کی مذکورہ توجیحات غیر تشفیع بخش محسوس ہوتی ہیں۔ طالب علمانہ غور و فکر سے ایک متبادل توجیہ سامنے آتی ہے جس پر بڑی حد تک دل جم جاتا ہے، چنانچہ رہنمائی اور تنقید کے لیے اسے اہل علم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان یکن ثوابا فمن اللہ وان یکن خطأ فمنی ومن الشیطان۔ وہ توجیہ یہ ہے کہ حضرت نوح کا مذکورہ بیٹا در حقیقت کافر اور منکر نہیں تھا، بلکہ اپنے والد پر ایمان رکھتا تھا، البتہ وہ عذاب الہی کے آ جانے کے بعد قوم کو چھوڑ دینے اور کشتی میں سوار ہو کر اس علاقے سے ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو کہ عذاب سے نجات کی بنیادی شرائط میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسی پہلو سے آخری وقت میں اسے اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا اور قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو گیا۔ چونکہ نجات کی ایک بنیادی شرط یعنی ایمان موجود تھی، اس لیے نوح علیہ السلام کو رنج ہوا اور انہوں نے اللہ کے سامنے شکوہ پیش کر دیا، جس پر انہیں تنبیہ کی گئی اور گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر اور خاص طور پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد نجات کی شرائط پوری کیے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نجات مقدر نہیں فرماتے۔ سیاق کلام میں اس توجیہ کے حق میں بظاہر جو قرائن ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نوح علیہ السلام پر ابتدا ہی سے یہ بات بار بار واضح کی گئی تھی کہ نجات انہی کو ملے گی جو ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ کشتی بنانے کے حکم کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ نہ تو مجھ سے اس ظالم قوم کے بارے میں کوئی سفارش کرنا اور نہ ہی نجات کی کوئی درخواست کرنا، کیونکہ یہ ضرور ڈوب کر رہیں گے۔ پھر جب انہیں کشتی میں اپنے اہل خانہ اور دیگر اہل ایمان کو سوار کرنے کا حکم دیا گیا تو بھی یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ اس میں ہر جاندار کے جوڑے میں سے دو، مگر اپنے گھر والوں میں سے بھی انہی کو صرف لینا جن کے بارے میں تمہاری درخواست رد ہو چکی، یعنی جن پر عذاب کی بات پوری ہو چکی اور جو ایمان لے آئے۔ ان واضح تصریحات کے باوجود یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر محض شفقت پدری سے مغلوب ہو کر اپنے ایک کافر بیٹے کے ڈوب جانے پر اللہ کے سامنے شکوہ کناہ ہونے کا جواز محسوس کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ میں سے صرف اسی بیٹے کی غرقابی پر شکایت کی، حالانکہ سورہ تحریم کی آیت 10 کے بیان کے مطابق آپ کی اہلیہ بھی ایمان نہیں لائی تھیں اور اسی وجہ سے قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ اگر نوح علیہ السلام کی شکایت کی وجہ محض اپنے بیٹے کا اپنے اہل میں سے ہونا کہی جائے تو پھر اس کے ضمن میں انہیں اپنی بیوی کا اور دیگر اولاد کا بھی ذکر کرنا چاہیے، جبکہ قرآن کے مطابق انہوں نے صرف اپنے ایک ہی بیٹے کا ذکر کیا جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو طوفان کی زد میں دیکھ کر جو دعوت دی اس کے الفاظ بھی قابل توجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یعنی ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر بیٹا صریحاً کافر اور منکر ہوتا تو اسے دعوت ایمان جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس شرط کے بغیر اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اسی طرح مال کافرین کی جگہ غالباً ضم الکافرین ہوتا، جو زمرہ کفار میں شامل ہونے کے مفہوم میں زیادہ صریح ہے۔ مال کافرین کی تعبیر سے بھی اس طرف اشارہ ٹپکتا ہے کہ دراصل بیٹے کو ایمان لانے کے باوجود عملاً کافروں کا ساتھ دینے اور ان سے اظہار برات کر کے اہل ایمان کا ساتھ اختیار نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی تھی۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔